زندگی میں آگے بڑھنے کی خواہش، روپے پیسے کی فراغت اور ایک پرتعیش زندگی گزارنے کی خواہش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو روپیہ پیسہ وہیں پہ مل جاتا ہے جہاں پہ کہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو کہ اس مقصد میں ناکام رہتے ہیں وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ یوکے میں آنے والے ایک ایسے پاکستانی جوڑے کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ یہاں پہ یوکے میں ایک اچھی زندگی گزارنے کی خواہش لیے یہاں پر آئے، لیکن روپے پیسے کے ہوس میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے لے پالک بچے کو ہی اپنی اس خواہش کی بھینٹ چڑھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی آج کی اس ویڈیو میں جو شیئرنگ آپ لوگوں کے ساتھ کرنے جا رہی ہوں نا، یہ یہاں پہ پیش آنے والا ایک ایسا دل خراش واقعہ ہے جسے کہ سننے کے بعد آپ لوگ بھی یقین نہیں کریں گے کہ انسان پیسے کی ہوس میں اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے عمران اور ماریہ کی، جو کہ پاکستان میں رہتے تھے اور بڑی ہی ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کی شادی کو تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب اتنے سارے لانگ ٹائم پیریڈ میں نا اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ اب ماریہ کی ساس نا اس کو دن رات اٹھتے بیٹھتے نا تانے دیتی تھی کہ اللہ نے تمہیں جو ہے نا وہ اولاد نہیں دی ہے، اور اپنے بیٹے عمران کو بھی وہ فورس کرتی تھی کہ وہ دوسری شادی کر لے، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی جو ہے نا پوتے پوتیوں کا منہ دیکھ سکے۔ لیکن عمران جو تھا نا وہ ماریہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ ماریہ کو چھوڑ کے جو ہے نا کسی اور کے ساتھ شادی کرے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ خیر جی، اب حالات کے پیش نظر ایک طرف ماں اس کو پریشرائز کر رہی تھی، اور دوسری طرف عمران جو تھا نا وہ ماریہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس سچویشن کے پیش نظر نا عمران نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے نا کسی بیرون ملک چلا جائے گا۔ انہی کوششوں میں جو تھا نا اس کا یوکے کا ویزا لگ گیا۔ اس نے ماریہ کا نا یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیا، اور خود اس کے ڈیپینڈنٹ کے طور پہ نا وہ یہاں پہ یوکے میں آنا چاہ رہا تھا۔ اب جی چونکہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی، اور عمران کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ وہ ماریہ کو چھوڑ دے، اور ادر سائڈ پہ کیا تھا کہ اس کی ماں جو تھی نا وہ بہت زیادہ پریشرائز کر رہی تھی کہ بھی عمران کی نا اپنی اولاد ہو۔ لیکن نا اس نے بڑا ہی سمارٹلی پلے کیا عمران نے۔ اس نے ماریہ کا باہر کا ویزا لگوایا، اور اس دوران نا مطلب جب یہ اس کی اسٹڈی کے لیے اپلائی کر رہا تھا، اس کے ذہن میں ایک پلان آیا۔ اس نے ماریہ سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم جو ہے کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی اولاد نہیں دی تو کوئی کچھ نہیں ہوتا، ہم باہر کے ملک جا رہے ہیں، اسی طرح سے ہمارے ساتھ یہ بچہ بھی باہر چلا جائے گا، اور جس طرح سے میں تمہارا ڈیپینڈنٹ ہوں گا، اور یہ بچہ بھی جو ہے نا اسی ڈیپینڈنٹ ویزا کے اوپر ہمارے ساتھ باہر چلا جائے گا، اور ہم وہاں پہ جا کے اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار لیں گے۔ اس طرح سے مجھے جو ہے نا وہ میری ماں کے کہنے پہ نہ تو دوسری شادی کرنی پڑے گی، اور کچھ عرصے کے بعد ہم ماں کو یہ بتا دیں گے کہ بھئی اللہ نے جو ہے نا ہمیں اولاد دے دی ہے۔ ماریہ کو یہ بات کچھ ریزنیبل لگی کہ بھی اس بات کو چھپانے کا اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ جب یوکے چلے جائیں گے تو وہاں پہ اس بچے کو تھوڑا بڑا کریں گے، اور 1-2 سال کے بعد جو ہے نا وہ میری ساس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بھی ہمارے ہاں اولاد ہو گئی ہے۔ اس طرح سے جو وہ مجھے تانے دیتی ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، عمران دوسری شادی بھی نہیں کرے گا، اور ہماری زندگی جو ہے نا وہ بڑے ہی پرسکون طریقے سے گزر جائے گی۔ خیر جی، ماریہ کا عمران نے ویزا لگوایا، اور انہوں نے ایک بچہ جو کہ تقریباً 1 سال کا تھا اس کو اڈاپٹ کر لیا، اور اپنے ساتھ اس کو لے کے پاکستان سے وہ لوگ یہاں پہ یوکے میں شفٹ ہو گئے۔ وہ بچہ جو کہ انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا، اس کے سارے اڈاپشن سرٹیفکیٹ، سارا جتنا بھی پیپر ورک تھا نا وہ انہوں نے وہاں پہ پاکستان میں ہی کمپلیٹ کر لیا تھا، اور اس کو اپنے ساتھ لے کے نا وہ لوگ یہاں پہ یوکے میں آ گئی۔ یہ سب کچھ کہنے میں تو بہت زیادہ آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کو کرنے میں نا عمران کو بڑی تگودو کرنی پڑی۔ خیر جی، اب یہاں پہ یوکے میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی ایک نئی زندگی شروع کر لی، اور سب سے بڑا ماریہ کے لیے نا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ اس کو اپنی ساس کے جو تانے دن رات اس کو سننے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی نا، وہ بالکل طور پہ اس سے نا اس کو چھٹکارا مل چکا تھا۔ یہاں پہ آ کے ان کی اپنی ایک نئی زندگی شروع ہو گئی تھی، لیکن یہ تھا کہ یہ زندگی سٹرگل سے بھرپور تھی۔ دونوں کو کام کرنا پڑتا تھا، یعنی کہ عمران اور ماریہ دونوں کو یہاں پہ آ کے کام کرنا پڑتا تھا، اور دن اور رات کی شفٹس لگانی پڑتی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ماریہ کے اوپر برڈن یہ تھا کہ اس نے جو بچہ انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا نا
وہ اس کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ اب ماں بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، صرف یعنی کہ بچے کو جنم دے لینے کے سے ہی بندہ ماں نہیں بن جاتا، بعد میں بچے کو سنبھالنا یہ بھی ایک بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور یہ ڈیوٹی وہی ماں بڑے خوش اسلوبی سے نبھا سکتی ہے جس کا کہ اپنا بچہ ہو۔ خیر جی، اب ماریہ نے چونکہ اس بچے کو یعنی کہ فرقان کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہوا تھا، اور اس کو لک آفٹر بھی کرنا ان کے اوپر اب ان کی ڈیوٹی بن چکا تھا، اور یہاں پہ آ کے ان لوگوں نے بالکل اس کو رجسٹر کروایا، اور سارے ڈاکومنٹس جو تھے نا یہاں کی گورنمنٹ کے پاس ایز اے پروف موجود تھے کہ یہ ان کا اڈاپٹیڈ چائلڈ ہے۔ ابھی ان کو یہاں پہ آئے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، چیزیں اب آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ عمران نے اپنی ماں کو فون کر کے بتایا کہ اللہ نے جو ہے نا ہمیں ایک بیٹا جو ہے وہ نواز دیا ہے، اور اس کا نام ہم نے فرقان رکھا ہے۔ اب اس کی ماں جو تھی نا کسی حد تک سیٹسفائیڈ ہو چکی تھی، اور مطلب وہ عمران سے اس چیز کا تقاضا بالکل بھی نہیں کر رہی تھی کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ لیکن یہاں پہ یو کے میں آنے کے بعد نا عمران اور ماریہ کی زندگی بہت زیادہ جو تھی نا وہ مشکل میں پڑ چکی تھی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یو کے کی زندگی جو ہے نا وہ صفر سے آ کے سٹارٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں نا اس اسٹرگل میں ناکام بھی ہوتے ہیں، اور جو لوگ ڈٹے رہیں تو پھر اس کے لیے ان کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، اور ڈبل ڈبل شفٹس بھی لگانی پڑتی ہیں۔ یہ کہنے کو آسان کام ہے کہ انسان جو ہے نا وہ دن رات محنت کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی کسی کے اوپر یہ بیتی ہے نا، اور اسپیشلی پاکستان سے آنے والے نئے نئے بندے کے لیے جو کہ پاکستان میں ایک آسان زندگی گزار رہا ہو، تو اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پہ نا اب عمران کے ذہن میں ایک شارٹ کٹ آیا، اس کے نا کسی دوست نے یہاں پہ اس سے بات کی کہ بھی جو ہے نا یہاں پہ لائف انشورنس ہوتی ہے، اور یو کے میں رہنے کا یہ ایک بڑا فائدہ ہے کہ بھی جو لائف انشورنس ہے نا اگر کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنی وائف کی اور اپنے بچے کی نا لائف انشورنس کروا لو، کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جائے، کہ انسان نے مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو تمہیں کافی اچھی جو ہے نا ہینڈسم اماؤنٹ ایز اے انشورنس کی کمپنی سے پھر ملتی ہے نا، اور یہ ہے کہ یہاں پہ یو کے میں کوئی دھوکہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیز جو تھی نا اس نے عمران کو بہت زیادہ نا اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اس نے اپنی وائف کی اور فرقان کی جو تھی نا وہ لائف انشورنس کروا لی، اور اس مد میں جو تھا نا وہ یعنی کہ آف کورس ایوری منتھ جو ہے آپ کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں۔ اب جی عمران نا کچھ خود غرض ہو گیا، یعنی کہ بچے کا ایک بوجھ اٹھانا کوئی ایزی کام نہیں ہوتا، اور اسپیشلی تب جب کہ وہ بچہ آپ کا اپنا بھی نہ ہو تو اور بھی زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے۔ عمران اور ماریہ نے بچے یعنی کہ فرقان کو اڈاپٹ تو کر لیا تھا، لیکن اندر ہی اندر نا وہ تھوڑا تنگ ہو رہے تھے، اور یہ تھا کہ بھی اس کے ساتھ نا فرقان کے ساتھ اس کی ایڈجسٹمنٹ ہونا ایزی نہیں تھا۔ یو کے میں آئے ہوئے اب ان کو نا تقریباً 4 سال گزر چکے تھے، یعنی کہ فرقان جو تھا نا اب تقریباً 5 سال کا ہو گیا ہوا تھا، اور اب جو تھا نا اس کی اسکولنگ وغیرہ بھی سٹارٹ ہو چکی تھی، ایوری ڈے اس کو اسکول ڈراپ کر کے آنا، پھر لے کر آنا، اور بڑی پابندی اور اس طرح کی چیزیں، یعنی کہ جب لوگوں کے یہاں پہ بچے نہیں نہ ہوتے ان کی لائف پھر بھی آسان ہوتی ہے، لیکن پھر جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر لائف اور بھی زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے۔ ماریہ جو تھی نا اندر ہی اندر بہت زیادہ پریشان تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ یہ سوچتی تھی کہ اگر یہ فرقان ہماری زندگی میں نہ ہوتا نا تو ہم دونوں یعنی کہ عمران اور ماریہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہاں پہ یو کے میں اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ اب جی یہاں پہ نا شیطان جو تھا دونوں میاں بیوی کے اوپر حاوی ہو چکا تھا، اور ان کو بہکانے میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ دونوں نے نا ایک پلان سوچا، اور پلان یہ تھا کہ اب وہ فرقان کو نا اپنے راستے سے ہٹانا چاہ رہے تھے، یعنی کہ جس بچے کو انہوں نے اپنے لیے ایک آڑ بنا کے اپنی یعنی کہ ساس سے جان چھڑانے کے لیے نا اپنی زندگی اس نے سیکیور کی تھی نا ماریہ نے، اب وہ بچہ ان کے لیے بوجھ بن چکا تھا، اب وہ اسے راستے سے ہٹانا چاہ رہے تھے۔ دوسری طرف یہ تھا کہ عمران نے اپنی تینوں کی نا لائف انشورنس کروائی ہوئی تھی، اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لائف انشورنس کروائیں نا تو اس کے پیسے لازمی ملتے ہی ملتے ہیں۔ ان دونوں نے نا ایک پلان بنایا، اور ہالیڈیز پہ جانے کا انہوں نے پلان کیا یہاں پہ یو کے میں ہی رہتے ہوئے، اور ہالیڈیز پہ جا کے نا انہوں نے یعنی کہ سی سائڈ پہ گئے، اور وہاں پہ جا کے نا انہوں نے فرقان بھی چھوٹا بچہ تھا، اور 5 ساڑھے 5 سال اس کی عمر تھی، اس ایج میں تو مطلب بچے کو کچھ بھی نہیں اتنا خاص پتہ ہوتا نا۔ خیر جی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نا دونوں میاں بیوی نے خود غرضی میں اور لالچ میں آ کے نا فرقان کو پانی کی طرف جانے دیا، اور اس کو بالکل بھی نہیں روکا کہ وہ پانی کی طرف جا رہا ہے، سی سائڈ ہے، بچے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، اور جان بوجھ کے جو تھا نا مطلب وہ اس کو پل کر رہے تھے اس طرف کہ وہ کھلونے لینے کے لیے یا کچھ اس طرح سے نا وہ پانی کی طرف جائے اور اس کی جان کو نا خدشہ لاحق ہو جائے۔
پلان تو انہوں نے بڑا ہی سمارٹلی پلان کیا تھا کہ بھئی فرقان جو ہے نا اس طرح سے راستے سے بھی ہٹ جائے گا، اور جو اس کی لائف انشورنس ہم لوگ پے کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم لوگوں کو پیسے بھی ملیں گے، جس کی وجہ سے یہ کہ ہماری زندگی یہاں پہ آسان ہو جائے گی، اور ہم لوگ یہاں پہ فری ہولڈ گھر بھی لے لیں گے، گاڑی بھی اچھی ہو جائے گی، اور جو دن رات کی شفٹس وغیرہ ہم لگا رہے ہیں نا اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ یعنی کہ اتنے حد تک وہ ماں باپ جو تھے نا وہ خود غرض ہو چکے تھے کہ انہوں نے کسی کا بچہ پہلے اس کو اڈاپٹ کیا، اس کو یہاں پہ لے کے آئے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور جب کہ وہ اب یہاں پہ ان کے اوپر ایک تھوڑا ان کو بوجھ لگ رہا تھا تو اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے نا انہوں نے یہ سارا جو پلان تھا نا اس کو ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب جی قدرت کی کرنی اور ہوتی ہے اور انسان سوچتا کچھ اور ہے۔ وہاں پہ نا سی سائڈ پہ ایک گوری بھی ان کو دیکھ رہی تھی، یعنی کہ اس نے پورا نوٹ کیا کہ بچہ نا ادھر جا رہا ہے، اور گورے جو ہے نا وہ بچوں کے اوپر مر جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بات ایکسپلین کرتی چلوں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھی اگر مطلب بچے کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے نا، تو وہ اس چیز کو فوری طور پہ نا پولیس کو انفارم کرتے ہیں۔ خیر جی، اب وہ گوری نا کچھ دور کھڑی دیکھ رہی تھی، آبزرو کر رہی تھی یہ سارا کچھ کہ بچہ جو ہے وہ پانی کی طرف جا رہا ہے، اور ماں باپ جو ہیں وہ بالکل بھی خیال نہیں کر رہے، وہ اپنی باتوں میں مصروف ہیں اور اپنے مطلب آپ میں دونوں بیزی ہیں، لیکن بچے کے اوپر کوئی بھی کنسنٹریشن نہیں ہے۔ اس نے جو تھا نا مطلب اشاروں میں یا کہہ لیں کہ بھی شور مچانے کی کوشش کی اور ماں باپ کی اٹینشن بھی لینے کی کوشش کی، لیکن دونوں اپنے آپ میں اتنے بزی تھے کیونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بچہ جو ہے وہ پانی کی طرف جائے اور وہاں پہ ڈوب جائے، اس کی جان چلی جائے، اور پھر ہم اس کا لائف انشورنس کلیم جو ہے نا اس کو ہم لوگ لے سکیں۔ خیر جی، اسی اسنا میں اسی گوری نے جو تھا نا وہ پولیس کو یعنی کہ 999 پہ اس نے کال کر دی اور فوری طور پہ سارا انسیڈنٹ بتانے کی کوشش کی کہ بھی میں جو ہے نا اپنی جان کے اوپر تو نہیں کھیل سکتی، کیونکہ بچہ جو ہے وہ آگے سے آگے ہی جائی جا رہا ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ آئیں اور اس ساری سچویشن کو ہینڈل کریں۔ لیکن خدا کی کرنی کیا ہوئی کہ بچہ جو تھا نا وہ سمندر میں آگے کی طرف نکل چکا تھا، اور اس کی جان جو تھی وہ گوری نہیں بچا سکی۔ لیکن اس انسیڈنٹ کے دوران یعنی کہ جو بھی واقعہ ہوا نا وہاں پہ کچھ ہی ٹائم پیریڈ میں جو تھا نا وہ پولیس پہنچ چکی تھی، اور دوسری طرف عمران اور ماریہ جو تھے نا، جب بچہ یعنی کہ فرقان گہرے پانی میں جا چکا تھا اور ان کو یقین ہو گیا کہ بھی اب بچہ جو ہے نا اس کی جان نہیں بچ پائے گی، انہوں نے رونا شروع کر دیا اور جی شور مچانا شروع کر دیا کہ کوئی اس کو بچاؤ اور یہ وہ دس اینڈ دیٹ، لیکن اندر سے ان کو پتا تھا کہ اب فرقان نہ کسی بھی صورت نہیں بچ پائے گا۔ پولیس وہاں پہ انسیڈنٹ یعنی کہ جہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا نا وہاں پہ پہنچی، اور چونکہ گوری نے بلائی تھی پولیس تو وہ اسی کے پاس آئے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ آخر معاملہ جو ہے وہ ہے کیا، اور دوسری طرف عمران اور ماریہ جو تھے وہ رونے کا اور شور مچانے کا بہانہ کر رہے تھے اور ڈھونگ رچا رہے تھے، اور تیسری طرف فرقان بیچارہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ خیر جی، اب پولیس وہاں پہ آئی، ریسکیو کی ٹیمیں پہنچی، انہوں نے بچے کی جو ڈیڈ باڈی تھی نا اس کو سمندر میں سے نکالا اور پوری انویسٹیگیشن ہونی شروع ہو گئی۔ اب چونکہ وہاں پہ ایک آئی وٹنس موجود تھا اس گوری کی شکل میں، تو اب آئی وٹنس کے ہوتے ہوئے تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ عمران اور ماریہ جو تھے وہ یہ کلیم کرتے کہ انہوں نے بچے کو بچانے کی کوشش کی ہے، ان کی کنسنٹریشن میں تھا۔ خیر بڑا لمبا چوڑا کیس چلا۔ ایک طرف عمران اور ماریہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھی یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ نیچرلی ہوا ہے فرقان کے ساتھ، مطلب کہ وہ اس کی جو ڈیتھ ہے نا وہ ایکسیڈنٹلی ہوئی ہے، اس میں ان کا کوئی بھی انٹینشن نہیں تھی، کوئی بھی انہوں نے پرپزلی جو تھا نا ایسا نہیں کیا۔ لیکن دوسری طرف گوری کا یہ کلیم تھا کہ دونوں میاں بیوی بالکل بھی جو تھے نا وہ اپنا پیرنٹ ہونے کا رول نہیں پلے کر رہے تھے، ان کو پتہ بھی تھا کہ بچہ جو ہے وہ پانی کی طرف جا رہا ہے، اس کے باوجود دونوں اپنے آپ میں مصروف تھے، اور انہوں نے بچے کی جان جو تھی نا وہ جان بوجھ کے اس کو پانی کی طرف جانے دیا ہے۔ خیر جی، کورٹ میں بڑا لمبا چوڑا کیس چلا، اور وہ سہانے خواب جو کہ عمران اور ماریہ نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے کہ بھی ہم فرقان کو موت کے منہ میں دھکیل کے ڈھیر سارا پیسہ لے لیں گے اور اپنی زندگی آسان بنا لیں گے، وہ ان کا خواب بالکل بھی پورا نہیں ہو سکا۔ اور وہاں پہ چونکہ وہ گوری آئی وٹنس کے طور پہ موجود تھی، اس نے اپنی گواہی دی، اور نہ تو ان کو کوئی انشورنس کا کلیم ملا، بلکہ الٹا جو تھا نا کورٹ نے ان کو 5 سال کی سزا بھی سنائی۔ بڑا افسوس ہوا یہ واقعہ جاننے کے بعد، اور دکھ بھی ہوا کہ لوگ یہاں پہ نہ آ کے پیسے کی ہوس میں کیا کیا اقدام اٹھا جاتے ہیں، اور کس کس طرح کے شیطانی قسم کے خیالات ان کے ذہنوں میں چلتے ہیں کہ صرف اوور نائٹ پیسہ کمانے کے چکروں میں وہ اتنی حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کسی کی جان لینے سے بھی کوئی گریز نہیں کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس طرح کے لالچی لوگ جو ہیں ان کا اس دنیا میں کیا انجام ہونا چاہیے؟ اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو
لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. انٹل دین اللہ حافظ.